کچھ اور ایٹیکیٹس ہم آگے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی مجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جاؤ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہو، جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجلس کے آداب ہیں، اور خاص طور پہ علم کی مجلس کے. اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ احادیث سے بھی ہم بات سمجھ لیتے ہیں. پہلا ایٹیکیٹ جو جیسے میں نے آپ کو کانا پھوسی کا بتایا تھا، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کے آداب کے حوالے سے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے مسلم میں، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کے، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا. اگلی جو ایٹیکیٹ ہم نے دیکھے تھے مجلس میں کشادگی کرنے کے، تو اس کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں، کوئی درس کی مجلس ہے، کوئی قرآن کی مجلس ہے، وہ یہ ہے کہ جب مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں کچھ اور لوگ آ جائیں، تو یہ ایک ایٹیکیٹ ہے، یہ تہذیب ہے کہ پہلے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نئے آنے والوں کو جگہ دیں، اور جتنا ان کو استطاعت ہو وہ کچھ سمٹ کر بیٹھ جائیں، قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں، تاکہ مجلس میں کشادگی پیدا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے. اور یہ جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کے اندر بھی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ وہ زبردستی لوگوں کے اندر نہ گھسیں، یا ان کو پھلانگتے ہوئے آگے کی صف میں جا کے نہ بیٹھ جائیں، یا یہ کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان اس کی اجازت کے بغیر گھس جائے. تو یہ بھی جو ہے یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ جیسے 2 لوگ آپس میں بیٹھے نا بات کر رہے ہیں، تو اب ایک 3rd پرسن آئے اور ان سے کیا آپ ذرا ادھر ہوں اور ان کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں اور ان سے کیا اور سنائیں کیا حال ہے. تو یہ بہت ہی ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں. آپ دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، اور یہ تو ان جنرل بھی مجلس کے آداب ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو خاص طور پہ جیسے قرآن کی مجلس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری مجالس زیادہ تر قرآن کی بھی جو مجالس ہیں تو ان میں بھی یہ ایشو آتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک اس کا طریقہ یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں آپ کی کلاس میں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ کی انچارجز یہ کہتی ہیں کہ پلیز آپ فرنٹ رو سے بیٹھنا شروع کریں. اب تو خیر آپ کے گروپس بن گئے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے پہلے جو بیچ تھا تو اس میں ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا، فہم القرآن کا جب بیچ تھا کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ جب آپ، کیونکہ آپ لوگ کی کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھا، تو ہم انچارجز کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ بات آپ کو جاتی تھی کہ آپ پلیز آگے سے سیٹ کو بیٹھنا شروع کریں. تو بعض دفعہ آپ میں سے کوئی کہتے تھے ہمیں اس جگہ کا بڑا اٹیچمنٹ ہے اور ہمیں یہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے، تو بہرحال ہم کچھ نہیں کہتے تھے ان کو، ہم کہتے چلیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. لیکن آج آپ کو اس کے بعد کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آگے کی جگہ فل ہوتی جاتی ہے تو پیچھے جو لوگ آتے ہیں نا کرسیوں میں تو خاص طور پہ، تو ان کو کوئی پھلانگنا نہیں پڑتا، آگے نہیں آنا پڑتا، ٹیچر پڑھانے والی ڈسٹرب نہیں ہوتی. وہ فرسٹ ان فل ہو گئی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، تو لوگ بیٹھتے چلے جاتے ہیں اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی کلاس میں نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ بات کہا گئی کہ اگر جب تم سے کہا جائے تو اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ ایک اتھارٹی کا ذکر ہے، اور یہاں پہ اس حوالے سے خاص طور پہ قرآن کی مجلس کا ہی ذکر ہے، قرآن کی کلاسز کا ذکر ہے کہ جیسے وہاں ایڈمنسٹریشن کی ایک ٹیم ہے، تو وہ انچارج ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں بہت کم ہو، کوئی ینگ سی بچی ہو، لیکن کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ کہتی ہے آپ سے کہ بھئی آپ یہ راستے میں بیٹھ گئی ہیں دروازے کے،
اور یہاں سے جب لوگ آئیں گے تو وہ راستہ تنگ ہوگا اور وہ ان کا پیر پھنس کے گرنے کا بھی ڈر ہوگا، اور راستے میں بیٹھنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایک حدیث کے مطابق. تو اگر وہ آ کے کسی کو اٹھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جگہ مناسب نہیں ہے آپ کی بیٹھنے کی، آپ دوسری جگہ بیٹھیں، یا یہ ایڈمنسٹریشن کی جگہ ہے، یہاں پہ ان کی چیئر اور ٹیبل لگی ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہو رہا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا. اطاعت پر بھی ہمیں صبر ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ احکامات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں قرآن میں. اچھا آگے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایٹیکیٹ مجلس کا آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب رسول سے تخلیہ میں بات کرو، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں بات کرو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک اور مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آ جاتے تھے جب آپ قرآن پڑھا چکتے تھے اور آپ سے تخلیہ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے. تو حتیٰ یہ کہ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اس چیز میں لگنے لگا، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف مسئلے مسائل بتانے کی تو ذمہ داری نہیں تھی، آپ تو کمانڈر ان چیف بھی جنگ کے موقع پہ ہوتے تھے، آپ درس بھی دیتے تھے، امامت بھی آپ کرا لیتے تھے، پھر ازواج کا بھی حق ادا کرتے تھے. اس کے علاوہ پورے ایک طرح سے جو سسٹم چل رہا تھا مدینے میں، تو وہاں پہ آپ ہر چیز میں آپ کی رائے اہمیت رکھتی تھی اور ہر چیز میں آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا. ایک طرح سے آپ پوری جو وہاں کا ایک سسٹم تھا اس کو آپ چلا رہے تھے. تو معمولی بات نہیں تھی آپ کے اوپر، اتنی ذمہ داری آپ کے اوپر. اور پھر ڈیلیگیشنز آتے تھے، کبھی نجران سے کرسچنز کا وفد آتا تھا، کبھی یہودی آتے تھے، ان کے ساتھ ڈیلیگیشنز کے ساتھ آپ کو ملنا ہوتا تھا. پھر اصحاب صفا مسجد نبوی میں ہوتے تھے، وہاں ان کو آپ تعلیم دیتے تھے. تو نہ جانے آپ کے کتنے کام تھے نا. تو اگر صرف ایک ہی کام پر آپ کا اتنا وقت لگ جاتا کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل بتائیں تو آپ باقی کام کیسے کرتے؟ تو بات یہی ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دیں. اور اس میں بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت مروت تھی اور بڑا آپ کا نرم مزاج تھا. تو جو کوئی بھی آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے کہتا تو آپ اسے رد نہیں فرماتے تھے. تو اسی لیے جس کا جی چاہتا تھا وہ آ کے آپ سے کہتا کہ میں الگ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کچھ ایسے بھی معاملات پیش آئے کہ جن میں کہ ضرورت نہیں تھی آپ سے سوال کرنے کی ہوتی تھی، اور ان جنرل بھی مجلس میں وہ سوال پوچھ کے سب کا بھلا کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی الگ سے ایکسکلوسیو ٹائم چاہتے تھے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آیت نمبر 12 میں، کہ تم جو ہو تخلیہ میں بات کرو تو کچھ صدقہ دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب ایک تمہارے اوپر ایک طرح سے تمہیں کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اکیلے میں بات کر سکو گے. یعنی ایک طریقہ رائج کر دیا ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اور اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا. اسے اپنے جریر نے حاکم نے روایت کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ناسخ و منسوخ کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ قرآن میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت تو باقی رکھی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. اور ناسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا حکم نازل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ناسخ و منسوخ دونوں آیتیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ہر حکم میں جو چاہے رد و بدل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی حکیم ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کو اس کی اتھارٹی کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. تو یہ حکمت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی وجہ بتائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. تو اب یہ دیکھیے کہ ہوا یہ کہ جب
مسلمان جو ہے وہ ایٹیکیٹ سیکھ گئے، اور وہ ایٹیکیٹ کیا سیکھے کہ جب صدقہ رکھ دیا گیا تو انہوں نے سوال پوچھنا اکیلے میں چھوڑ دیا اور ان جنرل پوچھنے لگے، جو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ واحد تھے کہ جنہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اور صدقہ دے دیا، اس کے علاوہ کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یعنی مراد کیا، عمل نہیں کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ریجیکٹ کر دیا، مراد یہ کہ انہوں نے پھر مسئلہ پوچھا ہی نہیں، وہ ٹرین ہو گئے، یعنی جسے کہنا چاہیے نا کہ انہوں نے آداب سیکھ لیے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، آیت نمبر 13 ناسخ ہے۔ اگلا حکم کیا آ گیا، جو یہی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم تکلیم میں گفتگو کرنے سے صدقہ دو، اچھا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یعنی پھر کیا ہوا، یہ دوسرا حکم پہلے والے حکم کے تھوڑی مدت کے بعد نازل ہو گیا اور اس نے صدقے کے واجب ہونے کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حکم کتنے دن رہا، اس کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے کم مدت تک باقی رہا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ پھر مقاتل کہتے ہیں 10 دن تک رہا۔ بہرحال اس میں زیادہ مدت تک یہ جو رول ہے وہ نہیں رہا، جلدی مسلمانوں نے ایٹیکیٹ سیکھ لیے۔ اچھا، اب ہم اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مجلس میں ایٹیکیٹس کیا ہیں۔ ہمارے لیے ایٹیکیٹس یہ موجود ہیں کہ اگر مجلس میں قرآن پڑھانے والے ٹیچر سے بات کرنی ہے تو بات یہ ہے کہ مختصر بات کی جائے، ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، یا ان کو اپنا مسئلہ لکھ کے دے دیا جائے اور کہا یہ جائے کہ آپ کل اس کا جواب دے دیجیے گا، دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، آیت کے ریفرنس کے ساتھ۔ اور دوسری بات، اگر مثال کے طور پہ فون پر بات کرنی ہو تو ایٹیکیٹس یہی ہیں کہ پہلے اجازت لے لی جائے، ٹھیک ہے، ایک واٹس ایپ کر کے یا ایک میسج کر کے ڈال دیا جائے کہ مجھے آپ سے فلاں مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے، کیا میں آپ سے بات کر لوں یا آپ کو وائس میسج بھیج دوں یا لکھ کے بھیج دوں۔ تو وہ جیسا پھر جو بھی استاد ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی ہے، تو جیسا وہ ریکمنڈ کرے اسی بات کے اوپر عمل کر لیا جائے، تاکہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن بھی پڑھنے کا پریشر ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹڈیز بھی ان کی ہوتی ہیں، اور پھر گھر بھی لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ ان مسئلے مسائل بھی لوگوں کے حل کریں۔ یقیناً کوئی بھی قرآن پڑھنے والا کبھی بھی کسی کے مسئلے کو ان امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے کوئی بھی جواب نہ دے۔ تو مگر بات کیا ہوتی ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک ایٹیکیٹ ہمیں یہاں بھی بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں بھی ارریلیونٹ سوال نہ کیا جائے، ریپیٹڈ سوال نہ کیا جائے، یا ایسا سوال نہ کیا جائے جو کسی فتنے کا بھی باعث بنے۔